बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मियां सादिया वास्तव का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनलॉफुल असेंबली। ये पीपीसी का एक नहायत अहम और बहुत वाइटल इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो अमूमन एग्जामिनेशन में इसका क्वेश्चन आता है। सिविल जज का एग्ज़ाम हो, एएसए का एग्ज़ाम हो, चाहे एलएलबी का एग्ज़ाम हो, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अनलॉफुल असेंबली को हम उर्दू में कहते हैं मजमा खिलाफ कानून, कि कोई ऐसा मजमा जो कानून के ख़िलाफ़ हो। ठीक है, इस चैप्टर ये जो चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 8 है और इसके मैंने इस चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये आपके सामने मैं गोश गुजार करने जा रहा हूँ, अनलॉफुल असेंबली यानी कि मजमा खिलाफ कानून। ठीक है, तो इसका जो रेलेवेंट लॉ डील करता है वो चैप्टर नंबर 8 सेक्शंस 141 से लेकर 145, उसके बाद 149, 150, 151, 154, 157 एंड 158 पीपीसी और साथ में ये आईपीसीबी के यही सेक्शन है। ठीक है, जो इंडिया में नाज़रीन मुझे देख रहे हैं दोस्त, उनके लिए आईपीसी तो उसके सेम सेक्शन है। पाकिस्तान पेनल कोड 1860, इसके साथ इसको डील करते हैं सेक्शन 127 से लेकर 132 सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। उसमें इस अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स यानी कि मुंतशिर करने के हवाले से डायरेक्शंस हैं और मुख्तलिफ जो कंडीशंस हैं, हालात वाक़यात का जिक्र किया गया। तो उसको हम किसी और वीडियो में लेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हम चलते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए बगैर सेक्शन 141 पीपीसी अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली कहते हैं कि ऐसी असेंबली जो अनलॉफुल हो, यानी कि असेंबली खिलाफ कानून, यानी कि मजमा लोगों का इकट्ठा होना जो कानून के खिलाफ है। एन असेंबली 5 और मोर पर्सनस, कोई भी ऐसा मजमा जो 5 या 5 से ज़्यादा लोगों पर मजमूआ है। ठीक है, और वो इस तरह से डिज़ाइन हो चुका है और वो यानी कि बाद 5 चीज़ें बयान की गई हैं और 5 चीज़ों में से वो कोई एक काम कर रहे हैं, तो उस हालत में उस मजमे को हम खिलाफ कानून मजमा कहेंगे। ठीक है, अगर 4 की हद तक हैं तो 4 लोग इकट्ठे खड़े हैं तो हम उसको मजमा खिलाफ कानून नहीं कह सकते। इसकी कंडीशन है अनलॉफुल असेंबली की कि देयर आर 5 और मोर पर्सनस। और वो कौन से काम करें? पहली चीज़ क्या करें? फर्स्ट, टू ओवरएप यानी कि वो डराएं धमकाएं बाय क्रिमिनल फोर्स, मुजरमाना शो से यानी कि क्रिमिनल फोर्स से ताकत के ज़रिए, और शो क्रिमिनल फोर्स ताकत का मुजाहरा करके द फेडरल और एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सूबाई या वफाकी हुकूमत या और लेजिस्लेचर मुकन्ना और एनी पब्लिक सर्वेंट, किसी सरकारी मुलाजम को इन द एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट। और जब वो उसको डराना या उसको धमकाना या मुजरमाना की नुमाइश के ज़रिए कि वो जो इस के इख्तियार है उस सरकारी मुलाजम के इख्तियार जायज़ के इस्तेमाल को ना कर सके, यानी कि उसको उसकी ड्यूटी से रोकना, ये अनलॉफुल असेंबली है। अगर वो ये काम करते हैं 5 या 5 से ज़्यादा तो देन दे आर मेंबर्स ऑफ अनलॉफुल असेंबली एंड इट इज़ अनलॉफुल असेंबली। सेकंड, टू रेजिस्ट, मुज़ाहमत करना, द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और एनी लीगल प्रोसेस, किसी भी कानूनी अमल में मज़ाहमत करना या किसी भी कानून के नफाज में मज़ाहमत करने को अनलॉफुल असेंबली कहेंगे। थर्ड, टू कमिट एनी मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास और एनी अदर ऑफेंस, कि कोई नुकसान रिसानी या मुदाखलत बेजा का मुर्तकब करना यानी कि मिसचीफ कमिट करना। ठीक है, उसके साथ क्रिमिनल ट्रेसपास, किसी की जो जायदाद है उसमें बेजा मुदाखलत करना। ठीक है, या कोई दूसरा ऑफेंस करना। नंबर 4 पे आ जाता है बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स, यानी कि ताकत के इजहार से या ताकत की नुमाइश से, यानी कि जबर मुजरमाना की नुमाइश से या उसके इजहार से। टू एनी पर्सन टू टेक और ऑब्टेन पोजेसन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, किसी शख्स की जो मलकियत है, जो किसी शख्स की इमलाक का कब्ज़ा कर लिया जाए या उसकी प्रॉपर्टी पर
قبضہ کر لیا جائے اور اس کو ڈپرائیو کر دیا جائے، اس کو اس کے جو اس کی پراپرٹی اس کو اس سے ڈپرائیو کر دیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ٹو ڈپرائیو اینی پرسن آف دا انجوائمنٹ آف اے رائٹ آف وے، کسی کے پاس اگر رائٹ آف وے ہے، رستے کا حق ہے، اس کو رستے سے روک دینا یا اس کے رائٹ آف وے سے اس کو ڈپرائیو کر دینا، یا پانی کے حق سے اس کو روک دینا، یا کسی ایسے انکارپوریل رائٹ، کسی ایسے مادی حق سے اس کو روک دینا کہ جو وہ لیگلی انجوائے کر سکتا ہے یا اس کا حق رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، ان چیزوں کو روک دینا، تو یہ بھی unlawful assembly میں آئے گا۔ نمبر 5 پہ ہے by means of criminal force or show of criminal force to compel any person to do what he is not legally bound to do or to admit to do what is not legally entitled to do، یعنی کہ کرمنل فورس کے ذریعے یا اس کو ظاہر کر کے، یعنی کہ جبر مجرمانہ کو ظاہر کر کے کسی شخص کو اس کے فعل کرنے پر جس کے وہ کرنے کا وہ قانوناً پابند نہیں ہے، اگر وہ قانوناً پابند نہیں ہے ایسا فعل کرنے کا، تو اس کو مجبور کیا جائے کہ وہ کرے، اور یا کسی ایسے عمل سے اس کو روکا جائے جس کا قانون کہہ رہا ہے کہ وہ کرے، ٹھیک ہے، یا یعنی کہ omit or to do or omit to do what is legally entitled to do، تو اس صورت میں بھی یعنی کہ فرائض منصبی ادا کرنے سے روکنا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہماری جو unlawful assembly میں آ گیا۔ آگے اس کی ایکسپلینیشن ہے an assembly which is not unlawful assembly، کہ کوئی بھی جو اسمبلی ہے، جو مجمع ہے، وہ unlawful نہیں جب وہ اکٹھا ہوتا ہے when it is assembled may subsequently become an unlawful assembly، کہ وہ بعد ازاں unlawful assembly بن سکتا ہے۔ 142 میں ہے being member of unlawful assembly، کہ کوئی بھی شخص اس بات کو جانتے ہوئے کہ یہ ایک unlawful assembly ہے، یہ جو مجمع ہے یہ خلاف قانون ہے، اسے انٹینشنلی طور پر جوائن کرتا ہے اور کنٹینیوسلی وہ وہاں پر رہتا ہے، تو وہ شخص ایک unlawful assembly، ایک مجمع خلاف قانون کا رکن کہلائے گا۔ 143 میں اس کی پنشمنٹ ہے، اور اس کی پنشمنٹ ہے سزا ہے 6 ماہ، اور یہ کوگنیزیبل ہے، اس کی FIR ہوگی، یہ بیلیبل ہے اور ناٹ کمپاؤنڈیبل ہے۔ آگے 144 جوائننگ unlawful assembly armed with deadly weapon، یعنی کہ ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہو کر unlawful assembly مجمع خلاف قانون کو جوائن کرنا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ ایک مجمع خلاف قانون ہے، اور وہاں پر ایسے ہتھیار لے کر جانا جس سے کسی کی موت متوقع ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں اس کو 2 سال سزا، جرمانہ یا دونوں ہو سکتی ہیں، اور یہ کوگنیزیبل offense ہے اور بیلیبل ہے۔ آگے 155 joining or continuing in unlawful assembly knowing it has been commanded to disperse، یعنی کہ کسی ایسے مجمع خلاف قانون کو جوائن کرنا یا کنٹینیوسلی وہاں پر رہنا، یہ جانتے ہوئے کہ اس کو ڈسپرس یا اس کو منتشر کرنے کا حکم دیا جا چکا ہے، تو اس صورت میں اس کو 2 سال کی سزا ہوگی، اور یہ کوگنیزیبل ہے اور بیلیبل بھی ہے۔ آگے 149 ہے، یہ کامن آبجیکٹ کا سیکشن ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے سیکشن پڑھنا ہے، میرا پہلے لیکچر موجود ہے کامن انٹینشن اینڈ کامن آبجیکٹ پر، تو وہ کامن جو انٹینشن ہے وہ 34 PPC ہے، اور یہ کامن آبجیکٹ ہے یہ 149 ہے۔ جو کامن آبجیکٹ ہے، جو کامن انٹینشن ہے، وہ لیس دین 5 or more persons، اور if the persons are more than 5 or more persons then 149 then this section shall apply، یعنی کہ every member of unlawful assembly guilty of offense committed in prosecution of common object، کہ جب 5 یا 5 سے زیادہ اشخاص مشترکہ نیت سے ایسا offense کریں، تو ہر شخص کو، یعنی کہ each and every person، تو ہر شخص کو اس کی سزا دی جائے گی، یعنی کہ being member اس کو سزا دی جائے گی۔ اس کے ساتھ 150 PPC hiring or conniving at hiring or persons to join unlawful assembly، یعنی کہ جو 150 ہے، 150 سیکشن یہ کہتا ہے کہ مجمع خلاف قانون میں شرکت کے لیے، یعنی کہ مجمع جو خلاف قانون ہے جو unlawful assembly، اس میں شرکت کرنے کے لیے لوگوں کو
اجرت پر لے کے آنا یا اجرت پر رکھنے کے لیے اغماس کرنا، یعنی کہ کنائمنگ کرنا، ٹھیک ہے، یعنی کہ چشم پوشی پیچھے رہ کر ان کو ہائر کر کے پیسے لگا کے ہائر کر کے تو ان کو صاحب بھی کو اکٹھے کر دینا ایک شو کرنے کے لیے، پاور شو کرنے کے لیے، تو اس کے ہر ممبر کو سزا دی جائے گی جو ان لافل اسمبلی کی سزا ہے، اور یہ کوگنیزیبل ہے اور بیلیبل ہے۔ اس کے ساتھ 151 ہے، knowingly joining or continuing in assembly of 5 or more persons after a task commanded to disperse، کہ اس سیکشن کے مطابق کہ جان بوجھ کر یا جانتے ہوئے کہ یہ جو اسمبلی ہے اس کو کمانڈ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کو منتشر کرنے کا حکم دیا جا چکا، اور پھر وہ دیدہ دانستہ طور پر اس انلافل اسمبلی کو جوائن کرتا ہے تو اس کو 6 ماہ کی سزا اور اس ساتھ میں جرمانہ ہوگا۔ یہ کوگنیزیبل ہے اور بیلیبل ہے۔ اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ if the assembly is an unlawful assembly within the meaning of section 151 the offender will be punished under section 145، یعنی کہ وہ اگر ممبر ہیں، اگر وہ ان کی unlawful assembly انڈر سیکشن 151 میں جو کنڈیشنز بیان کی گئی ہیں ان میں کنڈیشنز میں یہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، ان چیزوں میں یہ آتے ہیں، تو دین ان کو جو سزا ہے وہ 154 کے تحت دی جائے گی۔ آگے 154 ہے اونر اور اوکوپائر آف لینڈ آن وچ این انلافل اسمبلی از ہیلڈ، کہ جو جس جگہ پر انلافل اسمبلی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو اونر ہے، جس کی پراپرٹی پر، جس کے ڈیرے پر، جس کے جگہ پر انلافل اسمبلی کمٹ ہو رہی ہے، اس جگہ کا جو اونر ہے، جو ٹیننٹ ہے، جو کرایہ دار ہے، یا کسی بھی حوالے سے وہ اس کا ہولڈر ہے، تو اس کو سزا دی جائے گی اور وہ 3000 روپے تک ہوگی، ٹھیک ہے۔ آگے، اور یہ نان کوگنیزیبل ہے، بیلیبل ہے۔ آگے 157 ہاربرنگ پرسن ہارڈ فار این انلافل اسمبلی، جو انلافل اسمبلی کے لیے مجمع خلاف قانون کے لیے جو اشخاص جن کو ہائر کیا گیا تھا، جو کرائے پر لائے گئے تھے، ان کو پناہ دینا، یا ان کو ریسیو کرنا، یا ان کو اکٹھا کرنا، ان کو پناہ دینا اپنے گھر میں یا اپنی کسی ایسی جگہ پر، تو اس پناہ دینے والے کو جو 6 ماہ کی سزا اور ساتھ میں جرمانہ ہوگا، اور یہ کوگنیزیبل offense ہے اور بیلیبل ہے۔ آگے 158 being hired to take part in unlawful assembly or right، whoever is engaged or hired or offers attempts to be hired or engaged to do or resist in doing of any act specified in section 141 punished with imprisonment 6 months to go with fine or with both، کہ کوئی بھی شخص جو انگیج ہے یا ہائرڈ کیا گیا ہے یا آفر کرتا ہے ٹو اٹمپٹس ٹو ہائر، یا انگیجڈ ہونے کے لیے آفر کرتا ہے ٹو ڈو کرنے کے لیے، اور اسسٹ ان ڈوئنگ آف اینی ایکٹ، جو 151 میں دی گئی چیزیں ان کو اسسٹ کرنے کے لیے یا ان کو کرنے کے لیے، تو اس کو 6 ماہ کی سزا ہو سکتی ہے۔ اور اگر وہ جو جانے والا ہے، جو انلافل اسمبلی میں جانے والا ہے، اگر وہ ڈیڈلی ویپن کے ساتھ جاتا ہے، اگر وہ آرمڈ کے ساتھ جاتا ہے، تو دین اس کو جو سزا ہے وہ 2 سال ہوگی، اور یہ کوگنیزیبل ہے اور بیلیبل offense ہے۔ یہ تھا ہمارا ٹاپک انلافل اسمبلی پر۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اس کے بعد اس کا جو پارٹ نمبر 2 ہے وہ انشاءاللہ بنایا جائے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔